ایک انہوں نے کہا کہ عمرے پہ ہم جاتے ہیں 10 دن مکے میں 10 دن مدینے میں، تو کیا قصر پڑیں گے یا پوری؟ دیکھیں بظاہر تو یہ 20 دن ہیں، لیکن کسی ایک سٹی میں چونکہ 15 دن کم از کم ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، لہٰذا آپ مسافر رہیں گے اور قصر نماز پڑھیں گے۔ ایک سوال کیا تھا کہ خدا نے، یہ پوسٹ آئی تھی کسی کے پاس، اس نے مجھے بھیجا کہ اس نے لکھا تھا کہ خدا نے لوگوں کو مسجدوں، مندروں اور کلیساؤں سے باہر نکال دیا اور حکم دیا کہ جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کرو پھر یہاں آنا۔ تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں پہلے بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح جھوٹ منسوب کر دینا یہ شرعاً بالکل ممنوع ہوتا ہے اور ناجائز سخت حرام ہے۔ ایک دفعہ اس کی اجازت ہو جائے، اور خصوصاً اگر کوئی صاحب علم ایسا کر رہا ہو تو اور زیادہ برا ہے، تو پھر لوگ اس کو دیکھ کر 10 پوسٹ اور بنائیں گے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ پر اس طرح کوئی حکم لگانا جو موجود ہی نہ ہو، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اگر اس کو حلال سمجھ کے، جائز سمجھ کے کریں تو کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس پہ فوری طور پر توبہ کریں۔ دوسرا، عقلاً اگر اس کا تجزیہ کر لیا جائے تو جہالت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو باہر نکال دیا کہ جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کرو پھر آنا۔ تو کرونا وائرس سے پہلے جو مسجدیں بھری ہوئی تھیں، اس کا مطلب ہے سارے حقوق العباد پورے کر رہے ہوں گے، تبھی اللہ تعالیٰ نے آنے دیا تھا۔ تو اس قسم کے جو جاہل لوگ ہیں کہ جو اپنے پاس سے اس طرح کے مقولے بنا بنا کر سمجھتے ہیں بہت ہی میں نے ایسی بات کہہ دی، جس کے پاس پہنچے گی وہ کہے گا بھئی یار اتنی حکیمانہ بات، اوہو بھائی کوئی بہت بزرگ شخصیت ہے۔ یعنی کئی لوگوں کو میں نے اس طرح پکڑا ہے کہ انہوں نے ایسا قول بیان کیا جیسے بزرگان دین کے اقوال ذرری ہیں، اور اتنا سطحی قسم کا کچھ انتہا نہیں۔ تو پھر جب ان کو تھوڑا سا کریدا تو ہاں جی یہ تو میں نے اپنے پاس سے بنایا تھا، تو یوں تاکہ یہ چل پڑے آگے اور اسی سے عزت نفس حاصل ہو جائے۔ آدمی کسی بھی طریقے سے مرکز نگاہ بننا چاہتا ہے، چاہے وہ 4 آدمیوں کے لیے کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو شوق ہے نا، یہ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں کریٹ کروا دیتا ہے کہ جو ہمیں کفر اور آخرت کی شدید گرفت تک پہنچا دیتی ہیں۔ جو ہماری بات سن رہے ہیں، میری گزارش ایسا نہ کریں، اور میرا یہ کلپ اگر ہو سکے یہ جو اس پروگرام کا اتنا حصہ نکال کر ایسے لوگوں تک آپ پہنچائیں کہ بھائی اس طرح کرو گے تو اپنی آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا۔ ہم بعض اوقات اپنے دین کا کام کرنے نکلتے ہیں، علم بالکل نہیں ہوتا اور دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں آگے بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے سود لیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جائے کہ بھئی یہ سود لے رہے آپ، تو کہتے ہیں بھئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہو جائے، ہم تو مدد کرنے کے لیے لے رہے ہیں۔ اب یہ ایک غلط سوچ اور فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ وعدہ خداوندی موجود ہے، ان پر اعتماد نہ کریں، سود لے لے کر ان کو دیں حرام۔ اور وہ بہن نے کہا کہ رشتہ دار جن کو دے رہے ہیں وہ خرچ میں کوئی احتیاط نہیں کرتے، تو اس طرح حرام کے ذریعے مدد کرنا اور پھر اس کو اپنے لیے حلال سمجھنا، اور اس پر یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے راضی ہو جائے، کہ اللہ حرام سے راضی ہوگا، جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمائے کہ ایک سود کا درہم لینا دینا ایسا ہے، جیسے مفہوم بتا رہا ہوں، جیسے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرنا۔ اتنی شدید حرمت اس کی بیان ہوئی، مذمت بیان ہوئی، اور آپ کہیں شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ یہی اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ ایسے شخص کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ تو حقیقتاً یہ سود لے کر مدد کا تو ایک بہانہ ہوگا، اپنے لیے یہ بہت سارے کام کرتے ہوں گے۔ اگر یہ تحقیق کر لیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر 1000 روپے سود لیا ہے تو 25 روپے ادھر دیں گے، باقی اپنی ضرورتیں پوری کر کے، اور لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے ناقص اور بوگس اور بیہودہ دلیلیں دینا کہ جس کے ذریعے شاید لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، اور شاید ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون تو نہیں بدلیں گے۔ تو یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس قدر عذاب مول لیا تھا۔